فوج کے خلاف ٹویٹ کیے جانے کے مقدمے میں ایک بڑے سیاسی لیڈر کی ضمانت منظور ہو گئی ہے۔ وہ کس طرح ہوئی یہ آج آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، اور دوسرا آپ کی خدمت میں عرض کریں گے نریندر مودی کا جانا ٹھہر گیا ہے، اور ان کی جگہ انڈیا کے اگلے وزیر اعظم کون ہوں گے۔ انڈین اسٹیبلشمنٹ نے کس سیاسی شخصیت کو کلیئرنس دے دی ہے۔ اب برائے مہربانی میرا چینل سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں، میں آپ کا بڑا مشکور رہوں گا۔ اور یہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ انڈیا نے پاکستان پر جب حملہ کیا اور جوابی شکست کے بعد انڈیا کو اربوں خربوں ڈالرز کا انٹرنیشنلی کس طرح نقصان روزانہ کی بنیاد پر ہو رہا ہے۔ برائے مہربانی میں نے آپ سے ریکویسٹ کی ہوئی ہے کہ مجھے اپنے کمنٹس میں ضرور رہنمائی کیجئے گا، میں آپ کا بڑا مشکور رہوں گا۔ تو شروع کرتے ہیں کہ انڈیا نے جب پاکستان پر حملہ کیا اور پاکستان پر حملہ کرنے کے بعد پاکستان نے جواب دیا اور ان کے رافیل طیارے گرا دیے۔ اب یہ میں کئی دفعہ آپ کو بتا چکا ہوں کہ فرانس بھی ناراض ہو گیا، یورپی یونین بھی ناراض ہو گئی، رشیا بھی ناراض ہو گیا، کیونکہ ایئر ڈیفنس سسٹم جام کر دیا تھا، رشیا نے وہ ایئر ڈیفنس سسٹم بیچا ہوا تھا، رافیل جو ہیں وہ فرانس نے بیچے ہوئے تھے۔ اس طرح کافی لوگ ناراض ہو گئے، اور نوبل انعام کے متولی ڈونلڈ ٹرمپ اس بات کا کریڈٹ لینا چاہتے تھے، مودی اس بات کے کریڈٹ انہیں دینا نہیں چاہتے تھے۔ امریکہ بھی ناراض ہو گیا، رشیا بھی ناراض ہو گیا، چین آلریڈی ناراض تھا، پاکستان سے علیحدہ پھڈا تھا، ایران تو پہلے ہی سمجھ چکا ہے کہ اسرائیل نے جو جارحیت کی تھی ایران پہ، اس پہ اصولت کار جو ہے وہ انڈیا تھا، یعنی کہ نریندر مودی تھا۔ اچھا ہوا کیا؟ اب دفاعی مادے کیے ہوئے تھے انڈونیشیا نے لاکھوں ڈالر کے، کروڑوں ڈالر کے انڈیا کے ساتھ، برازیل نے کیے ہوئے تھے، بنگلہ دیش نے کیے ہوئے تھے، سری لنکا اور ایران نے کیے ہوئے تھے۔ ان سب نے اپنے دفاعی معاہدے ان کے ساتھ ختم کر دیں۔ کچھ ممالک پاکستان کے ساتھ دفاعی معاہدے کرنے کے لیے آ رہے ہیں، اور کچھ ممالک چائنا کے ساتھ چلے گئے ہیں، یعنی کہ پاکستان کو ایک بڑی کامیابی مل رہی ہے اور انڈیا کو شکست مل رہی ہے۔ ہوا یہ کہ نریندر مودی نے اپنی پروموشن کے لیے، یہ انکشاف ہوا ہے، لابنگ فرم ہائر کی ہوئی تھیں، جن میں ایک مخصوص اندازے کے مطابق، ایک انٹیلیجنس رپورٹ کے مطابق، انڈین انٹیلیجنس رپورٹ کے مطابق 48 سے 50 ارب روپیہ قومی خزانے سے ان لابنگ فرمز کو جو ہے ادا کیے گئے مودی کی اپنی پروموشن کے لیے، مودی کی شخصیت کی پروموشن کے لیے۔ ہوا یہ کہ جب انہوں نے پاکستان پر حملہ کیا اور پھر شکست ہوئی، تو انڈیا کی اسٹیبلشمنٹ، انڈیا کی آرمی، انڈیا کے عوام مودی کے بری طرح سے خلاف ہو چکے ہیں، اور ان کا یہ خیال ہے کہ مودی کے خلاف اب عدم اعتماد آ جانا چاہیے۔ دوسری جانب راہل گاندھی جو ہیں وہ راہل گاندھی جو ہیں ان کی مقبولیت میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے مودی نے پاکستان سے شکست کے بعد ایک جعلی جشن فتح کا مارچ رکھا تھا، اور آپریشن سندور کے ذریعے عوام میں سندور بانٹا گیا تھا، تو اس پہ بھی مودی پہ بھی بڑا لعن طعن ہوا تھا، اور وہ جشن فتح جو ہے وہ بھی ناکام ہو گیا تھا، کیونکہ لوگوں کو تو پتہ تھا۔ میں نے آپ کو اپنے ویلاگ میں ایک بتایا تھا کہ اب جو انڈین مارے گئے ہیں پاکستانی فوج کے ہاتھوں، ان کی سیکورٹی فورسز کے، ان کی فیملیز کے دباؤ پر اب انڈین حکومت ان کے لیے میڈلز دینے کی ایک تقریب منعقد کرنے جا رہی ہے، یعنی کہ وہ جو ڈسکلوز ہو رہا ہے سب کچھ، جو وہ کہہ رہے تھے نا کچھ نہیں ہوا۔ اچھا ہوا کیا؟ اب راہل گاندھی کی شہرت میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے، اور راہل گاندھی نے ایک مارچ بھی کیا تھا پرینکا گاندھی کے ساتھ، اس میں وہ لوگوں میں گھل مل گئے، سوشل میڈیا پہ بھی اس کا بڑا چرچا تھا۔ اب راہل گاندھی کی ریٹنگ جا رہی ہے بہت اوپر۔ اب میں آخر میں آپ کو بتاؤں گا کہ راہل گاندھی نے کچھ ٹویٹ کیے تھے انڈین فوج کے حوالے سے، جس پہ مودی نے انہیں ایک مقدمے میں پھنسا رکھا تھا، اور وہ مقدمے میں ان کو سزا ہونے جا رہی تھی۔ اب صورتحال یہ ہے کہ راہل گاندھی کو اس مقدمات میں عدالت سے باقاعدہ ضمانتیں مل گئی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہواؤں کا رخ چینج ہو چکا ہے، اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ راہل گاندھی کے حق میں ایک دفعہ پھر آ گئی ہے۔ اب مودی کا جانا ٹھہر گیا ہے، اور اگلے وزیر اعظم راہل گاندھی ہو سکتے ہیں۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنے ہوسٹ فیصلے اس بات کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔